کو خطرہ ہے. تو ان کو جو رپورٹ پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ ہندوستان میں آپ سے جو مقابلہ کیا ہے وہ ان علماء نے کیا ہے, دین کے جاننے والوں نے کیا ہے, لہٰذا ان کو ختم کرنا ضروری. اور ان کے پاس جب تک قرآن موجود ہے ان کی رہبری کے لیے, جب تک ان کے اندر باطل کے خلاف, تمہارے خلاف لڑنے کا جذبہ موجود رہے گا, لہٰذا قرآن کو ختم کرنا ضروری ہے. اور جہاں یہ قرآن پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, جہاں یہ قرآن کے عالم بنتے ہیں, دین کا عالم تیار ہوتے ہیں, یعنی دینی مدرسے, ان کو ختم کرنا ضروری ہے. چنانچہ تاریخ میں آتا ہے سن 1864 سے لے کر 1867 تک انگریز نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس ملک سے عالموں کو ختم کرنا ہے اور قرآن کو ختم کرنا ہے, قرآن کے جاننے والوں کو ختم کرنا ہے, اور جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے یعنی مدرسوں کو ختم کرنا ہے. اب دیکھیں اس زمانے میں تقریباً جب تو جو مشینیں تھی, مشینیں وغیرہ نہیں تھی, جو قرآن لکھے ہوئے تھے وہ ہاتھ کے نسخے ہوتے تھے. تقریباً 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے انگریز نے قرآن کو مٹانے کے لیے. ہزاروں علماء کو شہید کیا اور ہزاروں مدارس پر بلڈوزر چلائے. جو بلڈوزر اب ہمارے مکانوں پر چل رہا ہے یہ تو مدرسوں پر چل چکا ہے, یہ دینی مدرسوں پر چل چکا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے دنیا نے دیکھا الحمدللہ اسی بھارت کے اندر جہاں ہزاروں علماء کو شہید کیا گیا, ہزاروں مدرسوں پر بلڈوزر چلایا گیا, ہزاروں لاکھوں قرآن کے نسخوں کو جلایا گیا, لیکن قرآن کو کون مٹا سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کا وعدہ تو خود رب کائنات نے لیا ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ساری دنیا مل کر بھی پورے قرآن کو تو جہاں تہاں قرآن کے ایک زبر کو, قرآن کے ایک نقطے کو نہیں مٹا سکتا. اللہ نے حفاظت کا وعدہ ہے, اور وہ حفاظت اسی طرح اللہ کر رہے ہیں کہ اس کو یاد کرنا آسان کر دیا, اس کو یاد کرنا آسان کر دیا. 5 سال کا بچہ حافظ ہو جاتا ہے, 6 سال کا بچہ حافظ ہو جاتا ہے. اتنا آسان نہیں ہے. کوئی یاد کر کے دکھائے قرآن کے علاوہ اتنی موٹی کتاب, ایک پارہ جتنا بنتا ہے, ایک پارے کے بقدر دوسری کوئی کتاب یاد نہیں کر سکتا. اگر کسی نے کر بھی لی بڑی محنت کے بعد تو یاد نہیں رکھ سکتا اس کو, لیکن قرآن ہے 30 پاروں کے بقدر. ایک حافظ 7 سال کا بچہ قرآن یاد کر رہا ہے اور یاد کر کے سنا رہا ہے. یہ اللہ نے قرآن کا معجزہ ہے. تو میرے بھائیوں انشاءاللہ نہ اسلام مٹے گا, نہ مسلمان مٹیں گے, نہ قرآن مٹے گا, لیکن ہمیں سمجھنا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم. یہ تو یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بین الناس. حالات ہیں, اس کو تو ہم الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں. کبھی عارضی طور پر آج ان کو کامیابی نظر آئے, آج ان کے پاس طاقت ہے, ان کے پاس اقتدار ہے, تو آپ یہ نہیں کہ ہمیشہ اقتدار رہے گا. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, ہمارا تو اللہ ہے, اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. یہ سرکاریں بدلتی رہتی, اس لیے بہت زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حوصلے کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے, ہمت کے ساتھ. لیکن ہمت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو مضبوط کرنا. ہم ظلم کسی پر نہیں کریں گے, اقدام نہیں کریں گے. اسلام میں کسی کو ستانے کی اجازت, ہاں دفاع کی اجازت ہے. حدیث میں آتا ہے جو آدمی اپنے جان اور اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر مارا گیا, ہلاک ہو گیا, تو وہ شہید ہے. جو آدمی اگر میرے گھر کو کوئی گرانے آئے گا تو میں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے مقابلے پاؤں گا. اگر کوئی مجھے ہلاک کرنے کے لیے میرے اوپر حملہ کرے گا تو میرے پاس جو میرے بس میں ہوگا, جو اللہ نے جو میرے بس میں ہوگا, جو ممکنہ ذرائع ہوں گے, جو چیز ہوگی, جو اس کے ذریعے سے میں اپنا بچاؤ کروں گا. یہ میرا قانونی حق بھی ہے, یہ میرا دینی حق بھی ہے, یہ میرا مذہبی حق بھی ہے. اتنی ہمت بھی اپنے اندر رکھنی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ وہ بزدلوں کی طرح جھوس کے مریں گے تو انشاءاللہ عزت کے ساتھ مریں گے. ہم کسی پر ہرگز ظلم نہیں کریں گے, نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن اگر کوئی سر پہ آ پڑے, کوئی زبردستی ہمارے گھر میں گھس جائے, تو پھر چوڑیاں بھی نہیں پہن رکھی ہم نے. یہ اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو صبر کرنا ہے, صبر کرنا ہے, اور اللہ سے ڈرنا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے. میرے بھائیوں آج بھی ان حالات میں بھی خدا کی قسم جا کے دیکھو, لیس الخبر کل معاینہ. آج آپ سن رہے ہیں, آپ نے کرولی کے حالات سنے, آپ نے کھرگون کے حالات سنے, آپ نے دلی کے حالات سنے, لیکن کوئی بتایا آپ میں سے صرف سن کر کے آپ نے کتنا اثر لیا,
کہ نا رمضان کا مہینہ ہے، گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، عید سامنے ہے، روزے کی حالت میں زندگیاں گھر بنانے میں لگ گئی، کیا گزری ہوگی ان پر، کیا گزری ہوگی، سوچ کے دیکھو۔ میں گیا تو 10 دن کے بعد جانا ہوا، وہاں حالات ٹھیک نہیں تھے، کرفیو تھا، جا ہی نہیں سکتے تھے، جب ابھی بھی کرفیو رات کا تھا، لیکن جب وہاں گئے دیکھا واقعتاً احساس ہوا ہمارا رشتہ تو ایک ایمان والے سے کیسا رشتہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بیدار و مددگار چھوڑتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی ان کو بھائی وہ جانے، ان کا کام جانے، کرہولی والے جانے، دلی والے جانے، خرگون والے جانے، نہیں۔ اگر ان کو اس وقت مدد کی ضرورت ہے، آج مرتبہ میں نے بتایا جیسے مفتی ابوالقاسم صاحب کا میں نے 2 لفظ ہی اتنا حوصلہ دے گئے، اگر ایسی مشکل گھڑی میں ہم نے کسی ذرا سا تعاون کر دیا تو خدا کی قسم یہ تعاون نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا حوصلہ ہوتا ہے جو آپ نے ان کو دے دیا ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے، اس کا اندازہ ان کو جن کو یہ حوصلہ ملتا ہے، جن کو یہ لگتا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ کوئی ہے، کوئی کھڑا ہے۔ ہم جب اعلان کرتے ہیں اس طرح کی مدد کا، کچھ لوگ شاید کچھ سوچتے ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس اعلان سے کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، سوچ نہیں سکتے ہم۔ دلی کے اندر جب دلی میں فساد ہوا 2 سال پہلے، فروری کے اندر، فروری 2020 کے اندر جب وہاں فساد ہوا تھا 28 فروری کو، سب سے پہلے الحمدللہ مدد کا اعلان آپ لوگوں نے کیا تھا، اور جب وہ شروع ہوا تو ایک ماحول بن گیا، اور اس ماحول سے صرف مدد ہی نہیں ہوتی، مدد تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن سارے مسلمان ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں ہمارے بھائیوں پر ظلم ہوا ہے، اور ان کی مدد کرنا ہمارا مذہبی اور دینی فریضہ ہے۔ گویا ایک طرح سے ایک بیداری آ جاتی ہے جو وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ اس کو نہیں سمجھ پاؤ گا، آپ کی ایک مدد کا بہانہ ہوتا ہے، لیکن اس سے جو ایک بیداری آتی ہے وہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، وہ بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ شاید آپ نہ سمجھ رہے ہو اس بات کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس بہانے سے جو ایک عمومی بیداری آتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، وہاں کی بھی مدد کی، شاید میں نے ان سے، میری رات قرآن پورا ہوا، میں صبح ہی یہاں آیا ہوں، میں نے کہہ دیا تھا حافظ ناصر صاحب سے، مولوی راکب صاحب سے کہ بھائی وہاں کی مدد کی بھی ضرورت ہے۔ آپ اللہ بھائی جس سے کہا، اللہ کرے یہ وقت ہمارے اوپر نہ آئے، یہ مصیبت کی گھڑی ہمارے اوپر نہ آئے، لیکن حدیث اگر آپ کسی کی مشکل گھڑی میں کسی کی مدد کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مشکل گھڑی میں آپ کے لیے دوسری قوموں کو مدد کے لیے اللہ کھڑا کر دیں گے، اور پھر ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ہمارا دینی فریضہ ہے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے بھی ایک بات مشورہ ہو جائے گا۔ باقی آپ سے اس وقت گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مبارک ساعتیں عطا کی ہیں اس مبارک مہینے کی، جتنے دن 2 عشرے جو گزر گئے، مغفرت کا، رحمت کا عشرہ گزر گیا، غفلت میں گزرا، جو اللہ نے عبادت کی توفیق دی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ اس کو قبول کرے۔